سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز، اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنی ٹیم کا، میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں، تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی، اور انشاءاللہ آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے، میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم میں کسی مقصد کے لیے بنتی ہے۔ ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے، میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا، ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں، جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا۔ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی، ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے۔ یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں، اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا۔ یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف، ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں۔ یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے۔ ان کو لوگ دیکھ کے ان کے کردار سے ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ہم آج میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے، اور سب کے سامنے، یعنی ہمیں 1 مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن، اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے۔ یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے
کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں, مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے, یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ, یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے, پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو, جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں, اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو, وسائل ہو, سب کچھ ہو, لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو, وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں ایک کرپٹ آدمی, دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری, دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%, مضمون لکھے ہوئے ہیں, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اس ملک میں لوگ کہیں جی ایک زرداری سب پہ بھاری, کیا کہ وہ رشوت دیتا تھا اس لیے سب پہ بھاری ہو گیا؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف. اور نواز شریف ایک ڈاکو, ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے. سارے ملک کے سامنے ہمیں کیبنٹ میں ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے. وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو ہم نے اس کو وہاں جیسے وہ جہاز پہ چڑھا, جیسے وہاں گیا, وہ ایک دم ہی تبدیل. اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے اسکیمیں کر رہا ہے, وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر کے جی اسے اتنا پیسہ دو, ادھر پیسہ کھلاؤ. ساری ان کی ایک کوشش ہے, جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے, یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا تب, اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان, وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا, وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا. رائٹ, اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا, سب کچھ, وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو NRO دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے NRO لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا اسپیکر صاحب.